يعلمون. وقال عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، ابھی بدھ کے روز مغرب کے بعد جو مسلم شریف کا درس رسولپور میں ہوتا ہے، وہاں پہ سب سے پہلی حدیث جو شروع کی گئی کتاب الایمان کی، اس کے اندر کچھ باتیں ذہن میں آئیں تو سوچا کہ وہی بات آپ سے آج کل کے موقع اور ماحول کی مناسبت سے عرض کروں۔ حدیث بات یہ تھی کہ ایک تابعی ہیں یحییٰ ابن یعمر، بصرہ میں رہتے تھے، اور ان کے ایک اور تابعی دوست محدث، ان دونوں نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آیا ہے بصرہ میں، وہ نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ ظاہر تابعی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جو تابعین کا دور ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، خیر القرون کا زمانہ ہے، علم کا شعلہ ہے، ہر گلی کوچے میں بزرگ اور علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، پورا عالم اسلام لبالب تھا علم سے، صلاح و تقویٰ سے۔ تو ایک نیا فرقہ وجود میں آیا۔ فرقہ کہتے ہیں وہ جو نیا عقیدہ پیدا کرے۔ عمل کے اختلاف سے فرقہ نہیں بنتا، عقیدے کے اختلاف سے فرقہ بنتا ہے۔ یہ بنیادی بات یاد رکھیں۔ جیسے ہم رفع یدین نماز میں نہیں کرتے، نماز میں ہم صرف ایک ہی بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور دوسرے عرب حضرات رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت رفع یدین کرتے ہیں، کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے وقت بھی کرتے ہیں۔ تو وہ حنبلی ہیں، وہ شافعی ہیں، عمل کا اختلاف ہے، یہ فرقہ نہیں، یہ سب ایک ہے۔ حضور نے وہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، دونوں ہی سنت ہے۔ لیکن سنت کو بدعت کی وجہ سے چھوڑا جائے گا، سنت چھوڑ کے سنت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ آپ رفع یدین نہیں کرتے تو نہ کریں، یہ بھی سنت ہے، حضور نے آخری دور میں نہیں کیا، صحابہ نہیں کرتے تھے، ایک دو کو چھوڑ کر، وہ بھی خاص موقع پر۔ رفع یدین کی نہ کرنے کی سنت چھوڑ کے پھر دوسری سنت کیوں اپنانا؟ ہاں آپ غلط کام کر رہے ہیں، اسے چھوڑ کر بدعت اپنائیں گے۔ بہرحال یہ سب ایک ہی لوگ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایک لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت ہے۔ لیکن ایک فرقہ غیر مقلد، وہ فرقہ ہے، وہ فرقہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نماز میں رفع یدین کرتا ہے، وہ تو شافعی بھی کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے فرقہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کی بات کرتا ہے، وہ حنبلی بھی کرتے ہیں۔ وہ عقیدے کی بنیاد پر فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ ایسے بیٹھے جیسے کرسی پہ بیٹھا جاتا ہے۔ تو عقیدے کے اختلاف پر فرقہ بنتا ہے، ورنہ صحابہ کے میں بہت سے لوگ عمل میں مختلف تھے۔ بہرحال تو پہلا جو فرقہ وجود میں آیا، پہلی جس نے اسلامی آستھا کو، عقیدے کو، آئیڈیالوجی کو بدلنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ یہ بات شروع کی گئی کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر پر ایمان، اس کا انکار کیا۔ یعنی اللہ نے، کیونکہ میں پچھلے ہفتے توکل پر اور تقدیر پر بات ہوئی تھی، جو اللہ نے جو کچھ بھی کائنات میں ہونا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اللہ نے وہی علم کو اتار دیا کاپی پر، فرشتوں کے لیے، لوگوں کے لیے علم کا اظہار کر دیا، یہی تقدیر ہے۔ اور جو کچھ اللہ کے علم میں ہے وہی ہوگا، جو ہوگا وہی اللہ کو معلوم ہے، لہذا جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا۔ تو یہ لوگ پھر ایک نیا فرقہ وجود میں ہے جو کہتا ہے یہ غلط بات ہے، سب تو خود سے ہو رہا ہے، میں ہاتھ اپنے من سے ہلا رہا ہوں، وہ اپنے من سے جا رہا ہے، وہ حادثے سے مرتا ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں۔ عقل میں بات ان کی نہیں آئی ہوگی۔ اللہ نے تو علم میں لکھا ہے نا، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے لکھ دیا، تو تم اپنے اختیار سے کرو، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو ایک فرقہ وجود میں آیا۔ تو اب دیکھیے گلی گلی میں علماء موجود ہیں جس کا جواب دے سکتے ہیں، قرآن کریم میں تقدیر کی بات ہر جگہ پہ،
لیکن یہ جو تابعین یہ خود محدث ہیں، یہ خود بڑے علم والے ہیں. مجھے یہی بات بتلانی ہے، اس نقطے کو پر نظر ڈالانی ہے آپ کی. اور اس دور میں عمومی ماحول کیا تھا مسلمانوں کا، اس پر بھی آپ ذرا نظر ڈالیں. جب ایک نیا فرقہ معبد الجہنی نام کا آدمی جس نے بات شروع کی تھی، اور ہر کھڑے ہونے والے کو پیچھے والے لوگ مل جاتے ہیں پیچھے چلنے کے لیے، اس کو بھی لوگ مل گئے. تو یہ تابعی حضرات گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں یہ کہہ رہے ہیں، محدث ہیں، کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اگر کتنا اچھا ہوتا کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہو جاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے اگر ہماری کسی سے ملاقات ہو جاتی تو ہم ان سے اس بارے میں پوچھتے. لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناه عن هؤلاء، کاش کی صحابی سے ملاقات ہو جاتی. بصرہ میں رہنے والے کچھ تابعی صحابہ جو مکہ میں ہیں ان سے صرف اس لیے ملنا چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. یہ علم کی طلب تھی. یہ بڑوں کی طرف جو رجوع تھا نا، یہ اسلامی ماحول ہے. بڑوں کی طرف رجوع، حالانکہ بہت سے بڑے موجود ہیں، لیکن جب بڑوں میں بڑا موجود ہے تو اسے رجوع کیا جائے. حالانکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ لاکھوں محدث موجود ہیں، ایسے ایسے حفاظ موجود ہیں جن کی زبان پہ لاکھوں حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہے. علم کا کیا پوچھنا ہے. عورتیں قرآن کریم کی تفسیری روایتوں کے ساتھ قرآن کی حافظ ہوتی تھی، قرآن کی آیت بھی یاد ہے، اور اس آیت کی ذیل میں حضور نے کیا فرمایا وہ بھی زبانی یاد ہے. ایسا علمی ماحول، پھر بھی صحابہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تابعی بات کر رہے ہیں. یہ طلب تھی، یہ اسلامی ماحول تھا، یہ معاشرہ تھا. آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم مریض ہیں، ہم بیمار ہیں، ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی. کتنے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں؟ جمعہ جیسا فرض ہے ویسے ہی فرض ہے عصر کی نماز، بلکہ عصر کی نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے. عصر کی نماز پانچوں نمازوں میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ کی. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے بیچ والی عصر کی نماز کی، کیونکہ اسی میں لوگ غفلت کرتے ہیں، عصر میں لوگ غائب ہو جائیں گے. یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ باتیں سن کے نماز چھوڑنے والے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسا خطبہ ہے جو بے اثر ہے؟ یہ کیسا سننا ہے جو بے فائدہ ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب جانتے ہوئے کہ نماز فرض نماز چھوڑتے ہیں، لیکن اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جو ہمارا علاج کر پائے گا، کوئی تو ایسا ہوگا جس پر آپ بھروسہ کریں گے، جس کی باتوں کو آپ مؤثر سمجھیں گے اور اس سے رجوع کریں گے. اور دنیا کبھی بھی ایسے افراد سے خالی نہیں ہو سکتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی امر اللہ، میری امت میں ہر دور میں کچھ ایسے لوگ، ایک نہیں کچھ لوگ، زیادہ لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو اللہ کے حکم پر بالکل غلبے کے ساتھ، قوت کے ساتھ جمے رہیں گے. ایسے لوگ ہیں، لیکن آپ کتنی تلاش میں؟ میں وہاں پہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضرت میرے استاد مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ لکھنؤ سے جب 12-13 سال پہلے اپنا سارا لشکر کام دھام لے کر ممبئی مہاراشٹر میں منتقل ہوئے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک خانقاہ بنائی. جتنا بھی ان کے پاس اس وقت پیسہ تھا، جو کچھ بھی تھا، لگایا اور زمین خریدی بالکل آبادی سے دور، کرجت جو آخری اسٹیشن ہے سینٹرل لائن کا لوکل ٹرین، وہاں سے بھی آپ کو اتر کے ممتا پور کے گاؤں میں جانا پڑتا ہے. وادی آبادی بہت تھوڑی، وہاں پہ انہوں نے خانقاہ بنائی. اچھا، وہاں پہ جو ٹرینیں جاتی ہیں صرف سنڈے کو جاتی ہیں، کیونکہ ماتھیران لوگ گھومنے جاتے ہیں ممبئی سے، اور وہ سنڈے کو ٹرینیں بہت بھری ہوتی ہیں اور آباش لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں. یعنی ایک صحیح نیک آدمی کو جانا مشکل ہے، کیونکہ لوگ ننگے تلنگے جاتے ہیں. لیکن حضرت نے یہ طے کیا کہ میں مہینے کے آخر والے سنڈے کو اجتماع ہوگا، سارے لوگ آئیں گے اجتماع دیتے. آپ یقین مانیں کہ وہ وہاں پہ لوگ سارا ہفتہ کام کرتے ہیں، اتوار کے دن خاص سونے کا ہوتا ہے، اور آپ کو اگر 10 بجے پہنچنا ہے تو وہاں پر ممبئی سے آپ کو 8 یا 7 بجے نکلنا پڑے گا، 6 بجے فجر سے تیاری کرنی پڑے گی مجلس میں پہنچنے کے لیے. ایک بڑا عملہ ممبئی شہر سے وہاں پہ آج بھی جاتا ہے اس زمانے سے.
اتنا مشہور ہو گیا کہ جب آپ اسٹیشن سے اتریں گے نیرو اسٹیشن پہ تو رکشے والے پوچھتے کہ خانقاہ جانے کیا، یعنی وہ علاقہ مشہور ہو گیا۔ گجرات سے مہاراشٹر کے دور جنوبی طرف سے آندھرا سے بسیں آتی تھی لوگوں کی، جاہل علاقہ ہے نا۔ ہندوستان کا جنوبی ہند اس شمالی ہند کی بنسبت جہالت زیادہ ہے، کیونکہ مدرسے یہاں پہ، علماء یہاں پہ ہمیشہ ہوئے، ساری تحریکیں یہاں سے شروع ہوئی، آزادی ہند کی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں پہ طلب اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کے لوگ اب آگے ہو رہے ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں جا کر دیکھیے، وہاں پر اب یو پی کے طلباء کا چرچا نہیں ہے، آندھرا پردیش کے طلباء کا چرچا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ فکر ہے جو ان کو آگے بڑھا لے گئی۔ ایک مجلس میں شریک ہونے کے لیے ہفتے بھر کا آرام نہیں کر رہے، وہ بسوں سے سفر کر کے مجلس میں پہنچ، دو دن کا آرام، کوئی ہفتے بھر کا آرام کر رہے ہیں، اصلاح کرا رہے لوگ۔ سچ آپ جا کے 2,500 کا مجمع ہوتا ہے، اور اتنے زیادہ عظمت سے وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ علماء بھی شرمائے ان کے سامنے، اتنی دینی قدر لے کر آتے ہیں، اپنی قدر سے وہ لوگ لے کر جاتے ہیں۔ شاید وہ 10 منٹ کی حضرت سے ملاقات کر پاتے ہوں گے، لیکن وہ جس طلب سے آتے ہیں اللہ انہیں فائدہ دیتا ہے۔ زندگیاں بدلی، بڑے بڑے دنیا داروں کی زندگی بدلی ہے، اور آپ جا کر دیکھیے کھلی ہوئی بات ہے۔ گجرات میں مولانا مفتی احمد خانپوری صاحب برکاتہ، دارالعلوم شورا گجراتی ہیں، وہ درکیسر میں مولانا صلاح الدین سیفی صاحب، یعنی علماء اللہ والے تو بہت ہیں، لیکن آپ نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا بہت سے لوگوں کا، کیونکہ گاؤں میں بھی کوئی بزرگ سے قدر نہیں ہوتی۔ تو جب تک کوئی اصلاح کرنے والا آپ پہ سوار نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا آپ پر نہ ہو، تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہماری علماء کی، طلباء کی، عوام کی، کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں گے اور علم سکھائیں گے۔ یزکیہم، دیکھیے مسجد ابھی بنی ہے، مسجد ابھی الحمدللہ اس کے سر کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ سب کا شکریہ، گاؤں کے ایک ایک فرد کا، بچے بوڑھے کا، سب کا اللہ جزائے خیر اللہ دے، بہترین دنیاوی دینی بدلہ عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جو لوگ جسم سے حصہ لے رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ذمہ داروں کو ان کے گلے لگانا چاہیے کہ ان لوگوں نے حصہ لیا۔ اس گاؤں میں جذبہ بہت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد کی، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون ہے؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ حضور نے فرمایا المسجد الحرام، مکہ کی مسجد۔ قرآن کریم میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر مسجد ہی نہیں، سب سے پہلا گھر جو اس سرزمین میں آباد کیا گیا۔ ابھی ہم وہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے، اعتراض نہیں، سوال ہے کہ آبادی ہوئی نہیں، گھر مسجد بنا رہے ہیں۔ تو جواب یہ ہے، بہت سارے جوابات ہم نے دیے، اور ایک بات یہ بھی سنے، آدم علیہ السلام جب یہاں پر آئے تھے اور دنیا میں گھر نہیں تھا تو سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو بنائے وہ ہے جو بکہ میں، مکہ کو پہلے بکہ کہتے تھے، مبارکن، جو دوسری آبادیوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا، وہدی للعالمین، سارے عالم کا مرکز بنے گا۔ پہلے اللہ کا گھر بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام میں بنائے ہوئے گھر جو مٹ گیا تو دوبارہ اس کو بنائے اپنے بیٹے کو لے کر، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ دعائیں کی تھی، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، ایک دعا تو یہ تھی اللہم اجعل ھذا البلد آمنا، پیارے اللہ اس شہر کو، جو شہر بننے والا ہے، پرامن بنائیے گا، امن کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ یہاں کے باشندوں کو آپ رزق سے نوازیے گا، رزق کی دعا کی۔ اور فرمایا آگے لمبی دعا ہے، یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور کے بارے میں دعا کی، اے اللہ یہاں پہ ایک سکھانے والا بھیج دے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، نہیں تعلیم پہلے، تزکیہ بعد میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم فرمایا تھا۔ اے اللہ یہاں پر ایک ایسا رسول، ایک ایسا پیغامبر، ایک ایسی اصلاح والا کرنے والا بھیجیے جو لوگوں کو آپ کا قرآن سنائے، آپ کا کلام سنائے، اور ان کو علم سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ دعا یہ مانگی تھی، اللہ نے اصلاح کی۔ اللہ جل شانہ نے جب حضور کو بھیج دیا تب اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تو وہ ہے، ساری کائنات جس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، وہ اللہ وہ ہے جس نے تم میں ایک ایسے رسول کو بھیجا جو قرآن پڑھ کے سناتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے اور علم دکھاتا ہے تمہیں۔
اصلاح پہلے ضروری ہے، بیانات کا کوئی فائدہ نہیں دل اگر صاف نہ ہو تو دل کے علاج ضروری ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے جسم میں نما کی بڑھوتری کی قوت کو بڑھانے کی صلاحیت نہیں تو کھانے کا فائدہ نہیں، پہلے علاج کریں پھر کھانا فائدہ دے گا۔ علم اس وقت پنپے گا، اس وقت شاداب ہوگا جب آپ کی زمین صحیح ہوگی، دل آپ کا صاف ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی مثال ایک درخت کی مثال ہے، مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ جو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جو پاکیزہ درخت ہے۔ درخت پاکیزہ ہونا چاہیے، اصلھا ثابت، جس کی بنیاد مضبوط ہے، تو فرعھا فی السماء، تو پھر اس کی اونچائی آسمان تک پہنچتی ہے۔ تو بنیادیں جو ہیں دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا دل ایک ایسا جسم میں لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، کائنات صحیح ہے، وہ خراب تو ساری کائنات خراب ہے۔ اللہ کا قرآن بھی ہماری ہدایت نہیں دے سکتا ہمیں۔ تو یہ جو طلب ہے لوگوں میں نا، کچھ زمانے پہلے یہ مجھے اچھی طرح بچپن میں یاد ہے کہ مامون بڑے مفتی مامون صاحب جو بہت بیمار ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، گھر پہ آئے تھے بچپن میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 15 نہیں زیادہ سال پہلے کی بات ہے، 2002 یا 2003 کی۔ وہ گھر میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میرے والد ابو سے کہ امریکہ میں اسلام بہت تیز پھیل رہا ہے، امریکہ میں اسلام بہت تیز پھیل رہا ہے کیونکہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس کے 2 سال پہلے ہی امریکہ میں حملہ کروا کر پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، 2001 والا حملہ، لیکن اس کے فوراً بعد سے وہاں پہ اسلام کی جو تحریک چلی، لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی، جہاں پہ جو پینٹاگن کی عمارت تھی وہیں پر آج جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ جو طلب لوگوں نے جب پیدا کی تو اللہ نے ہر جگہ مسجدیں قائم کر دی۔ جب تک طلب نہیں ہوگی، آپ ایک روٹین کی وجہ سے مسجد میں آئیں گے تو کچھ کام نہیں ہونے والا، خود کو بدلنا پڑے گا۔ ہمارے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عالم بنے، مفتی بنے، نیک و صالح بنے، لیکن آپ خود بدلنا نہیں چاہتے۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے، اللہ آپ کے بچے کو بھی عالم نہیں بنائے گا آپ کے اس برے ارادے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو باریکی دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ خود پہ تبدیلی نہیں لا رہا ہے، مطلب اس کے اندر اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہ اس چیز کو عظیم سچ میں سمجھ رہا ہوتا، توبہ طائب کر لیا ہوتا تو پہلے خود کو بدلتا، پھر اپنے بیٹے کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جس سے آپ کو کسی نے دعوت دی، بولا ہاں بیٹا چلا جائے گا، نوکر چلا جائے گا، آپ گھر بیٹھے رہے۔ اہمیت ہوتی تو آپ خود جاتے دعوت کے اندر۔ آپ آج کے ماحول میں کسی کو دعوت دیں اور وہ خود نئے نوکر کو بھیج دے تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ایسے ہی ہوگا نا، بیٹے کو دے دیا دان اللہ کے راستے، خود آپ اصلاح کیجئے، بعد میں اللہ خود اصلاح کرے گا بیٹے کی آپ کے۔ اللہ نے فرمایا جو نیک ہوتے ہیں اللہ ان کی ذریتوں کو نیک کر دیتا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہوں کہ طلب پیدا کیجئے، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ایسے ڈاکٹروں سے ملے جو آپ کو روحانی علاج کرے، جو نے عبادت کا مزہ آپ کو چکھوا دے، ذکر کی چاشنی آپ کو دلوا دے۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن وہ کتاب جو تم پر بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، اس لیے کہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد ہر چیز سے بڑی ہے، واللہ، اور پھر اللہ تمہارے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ آیت کا ٹکڑا ایک ہم ہر جمعے کو کر کے بول کے ختم کرتے ہیں، اس کی اہمیت معلوم نہیں آپ کو۔ لَذِكْرُ اللَّهِ اکبر بولتے ہیں نا، اعلیٰ و اولیٰ و اتم و اکبر و اہم، بہت سی باتیں بولتے، اللہ کا ذکر سے بڑا ہے، بلند ہے، عالی شان ہے، اہم ہے، یہ سب کسی بولا ہی آ رہا ہے جمعہ کے خطبوں میں۔ اب جمعہ کے خطبے رواج بن کے، اس لیے میں اپنے بنا کے بولتا ہوں، کم از کم آپ نے سمجھے، میں تو سمجھ کے بولوں۔ ہر چیز رسم و رواج میں آ گئی ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ شیطان نے سب سے زیادہ، بہت اہم باتیں یاد آ گئی، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ شیطان نے سب سے زیادہ جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے وہ مذہبی اعتبار سے ہمیں مطمئن کر کے کیا۔ دیکھیے ہر انسان، شیطان تو پہلے مذہب بیزار ہے، اس کو چھوڑے، انسان اور شیطان کا فرق کیا ہے؟ انسان مذہبی بننا چاہتا ہے، شیطان پہلے سے مذہبی نہیں ہے۔ ہر انسان میں مذہبی بننے کا جذبہ ہے، شیطان نے اس جذبے کو رسم و رواج میں لگا کے ختم کر دیا۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں مذہبی، ہم بدعت وغیرہ کر لیتے ہیں، بدعتی لوگ قبر پہ چڑھا دیا سمجھتے ہیں ہم مذہبی ہیں۔
کسی نے بت کی پوجا کر لی، ہاں مذہبی. تو شیطان نے ہمارے مذہبی جذبے کو رسم و رواج اور غلط عقیدے میں لگا کر ہم مطمئن کر دیا. اب ہم دوسرے کام نہیں کرنا چاہتے. ارے دیکھیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. ابھی نماز لوگ چھوڑ دیں گے، میں پھر بول رہا ہوں، صرف نماز نہیں بول رہا ہوں، اقیم الصلاۃ، نماز اگر آپ قائم کریں گے تو آپ شراب بھی چھوڑ دیں گے. ایک بزرگ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کے بزرگ ہیں، ان کے پاس شرابی آتے، زانی آتے، کہتے ٹھیک ہے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو. ہر گناہ آپ کرتے رہے لیکن نماز شروع کر دیجیے، آپ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے آپ کے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی سے روک دیتی ہے. تو آپ آج سے طے کر لیجئے. ابھی وہ جلسہ ہوا تو کچھ لوگ نمازی بڑھ گئے، جو گرمی پیدا ہوئی پھر ختم ہو جائیں گے دھیرے دھیرے. یہ گرمی میں کیا چیز ہے؟ آپ نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے، تو ایک معاہدہ کر لیجئے کہ نماز بالکل نہیں چھوڑیں گے. کہیں پر بھی رہیں گے آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. سفر میں جا نماز ساتھ میں رکھیے، ورنہ اللہ نے زمین پاک کی ہوئی اس امت کے لیے. زمین پہ پڑھ لے، سوکھی زمین پہ نماز پڑھ لیجئے، بعد میں جھاڑ اوڑھ لیجئے. جب آپ ایسے بن جائیں گے تو اللہ آپ کی ہر چیز کا کفیل ہو جائے گا. تو ایک بات تو یہ کہ نہیں ہے نماز شروع کرے. دوسرا، آپ ڈاکٹروں کو تلاش کریں جو آپ کو اللہ کی یاد چکھائے کہ کیا ہوتی ہے ذکر. کچھ ذکر میں ہے لذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر میں ڈر رہا ہوں بولنے سے لیکن چھپا ہوا ہے، نماز سے بھی افضل ہے. کیونکہ نماز سب پڑھیں گے، ذاکر آپ کو خاص بناتا ہے، ذکر آپ کو خاص بناتا ہے، لذکر اللہ اکبر. اور اب میں بولوں کہ جس نماز میں ذکر ہے وہ نماز نہیں ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہے جس نے دل کی اصلاح کی اور اپنے رب کا نام یا اپنے رب کا ذکر کیا پھر نماز پڑھا. ذکر اسم ربہ فصلی. تو علاج کرائیں، کسی بھی بزرگ سے آپ کو واسطہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بیعت ہو جائیے، ہم کوئی خانقاہ کے دائی نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم خانقاہی، ہم ایسا ہوتا ہے گاؤں میں، تو ہمیں ان سب کا لحاظ کرنا ہے، ہم کو سب کو لے کے چلنا ہے. تو ہم تو یہ کوئی مسلک کے نہیں ہے، نہ مدرسے کے آپ کہیں مدرسہ ہماری ڈیوٹی، کسی کے دائم تو اسلام کے دائی ہیں. پھر اس نظریے سے بول رہے ہیں کہ آپ کسی بزرگ سے تعلق کیجئے. بیعت مت، بیعت ہونا مستحب ہے. کسی کو آپ بڑا مان کر کے اس کی باتوں کو مانیے، اس کے دیے ہوئے ذکر پر روزانہ عمل کیجئے. کسی بھی بزرگ سے، پھر میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ یہیں پر جو ہے میں ان کی دائی بن گیا ان کا. اپنے بزرگ ہمارے حضرت پیر صاحب کا میں دائی بن گیا. میں نشبندی سلسلے کا ہوں، چشتی ہوں بھی نہیں. لیکن آپ کسی سے بھی آپ تعلق لیکن ضرور کریں، آپ ضرور تبدیلی پائیں گے. یہ دنیا ایسی کہ شیطان پورے حربے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے آخر دور میں اپنی طاقت لگا چکا ہے. جب تک آپ سلسلے سے جڑیں گے نہیں اللہ طاقت نہیں دے گا آپ کو. وہاں سے جب رابطہ آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ کے لیے نمازوں پر قائم رہنا اور آگے کی زندگی بدلے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سماع عطا فرمائے. میں پھر مسجد کی بنیاد میں مبارکباد دیتا ہوں اور ایک اعلان یہ کرنا ہے. دیکھیے اللہ کا گھر ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، سارے مدرسے بھی اللہ کے گھر ہے، لیکن مسجد خالص اللہ کا گھر ہے. حضور کے دادا جب ابرہہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی، ہاتھی سے حملہ کیا، عرب ہاتھی سے بہت ڈرتے ہیں، تو دادا چھوڑ کے نکل گئے. ابرہہ نے دادا کی اونٹنیوں پہ قبضہ کر لیا تھا. اونٹنی مانگنے گئے اور یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کو پر حملہ مت کرو. تو اس نے یہ کہا کہ تم اونٹنیاں لینے آئے، خانہ کعبہ بچائے نہیں آئے. انہوں نے کیا کہا کہ اونٹنیاں میری ہیں، وہ گھر اللہ کا، وہ بچا لے گا. تو پھر اللہ نے بچا لیا. تو یہ جو مسجد بنی ہے وہ سب لوگ انشاءاللہ وہ مسجد پوری ہو کے رہے گی. آگے یہ مسجدیں بنیں گی. لیکن ہمارا جو مدرسہ ہے وہ سال پورا ہو رہا ہے، اور جیسے مہینے کے آخر میں ایک کفایت شعار یا یہ کہیں کہ کمزور آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اگرچہ میں کمیٹی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چندہ وندہ کرے، ورنہ کمیٹی کی ذمہ داری وہ چندہ کرے، ورنہ تو ہم ساری چیزوں کے کافی ہیں. مدرسے کو جاہل لوگ نہیں چلاتے، علماء چلاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کا بھی حصہ ہے، ورنہ آپ مدرسے میں کوئی حصہ نہیں ہے. پڑھا تو ہم رہے، اساتذہ ہمارے کہنے سے آئیں گے، آپ کہنے سے نہیں آئیں گے. اچھے علماء تو آپ تلاش بھی نہیں کر سکتے، بس ہی بھی نہیں ہے. تو آپ مدرسے میں حصہ کب لیں گے؟ جب آپ اپنا خرچ کریں گے. گاؤں والوں نے بہت دیا. اس سال اگر ہم شمار کریں تو شاید سارے سالوں سے زیادہ اس گاؤں نے دیا ہے، اور آس پاس کے گاؤں تو اس گاؤں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اتنا خرچ کیا ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ آپ کو ضرور دے گا.
حضور نے فرمایا کہ کوئی صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا. حضور کی بات ہے. مال بڑھے گا وہ تو الگ ہے، کم تو ہونے سے اندیشے سے بالکل بچ جائیے. آپ دیکھیں گے کہ آپ ایسی چمکے گی کہ دوسرے لوگ اس سے چکا چوند ہو جائیں گے ان کی نگاہ. اللہ آپ کو چمکائے گا. لیکن مدرسے کی فکر کریں. آپ گاؤں والے، آس پاس گاؤں والے کو جوڑیں. ہمارے متعلقین میں اور بہت متعلقین میں ایسے لوگ ہیں جن کے زکوٰۃ سے مدرسہ کا کوئی بجٹ نہیں ہے. اس کا 25 سے 30 لاکھ روپے بجٹ ہے، چھوٹا سا بجٹ ہے. ایک آدمی اٹھے گا، زکوٰۃ نکالے گا، پورا مدرسے خرچ چل جائے گا. لیکن فکر کرنے کی بات ہے، آپ سب اپنا حصہ لیں اس میں. ہمیں اپنا ذہن صرف تعلیم پہ لگانے دیجیے. اور مدرسے کا مالک کوئی نہیں ہے. مدرسے کا جیسے مسجد کا مالک کوئی نہیں، اللہ اس کا مالک ہے. ایسے مدرسے بھی کا مالک اللہ ہے، وہ چلائے گا. کوئی مالک، ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. ذمہ دار مطلب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کس اس پیسے کا حساب دو. یہ بچے تم نے لیے تھے، ان بچوں کا حساب دو. اساتذہ سے پوچھے گا. تو ہم محض ذمہ دار ہیں. تو آپ سب بھی یہ حصہ لیجیے کہ اس کے معاشی انتظام کیجیے. گاؤں، دوسرے گاؤں کو جوڑیے، کیونکہ اگلے سال سے ہم آس پاس کے بچوں کو زیادہ داخل کریں گے تو ظاہر ہے ان سے ہم پیسے بھی لیں گے، ویسے بھی انہیں دینا چاہیے. تو گاؤں والوں کو جوڑے، فتح پور کو، ندوہ سرائے کو، گھوسی کو. گوپاگڑھ سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، محمد آباد کے پاس سے آتے ہیں، اور دور دراز سے آتے ہیں. پورے گاؤں کو جوڑیے، اس گاؤں کو مرکز بنائیں. تو ابھی ہمارے پاس 2 مہینے کے بعد ہمارا خرچ ختم ہو جائے گا. مدرسے کا جو فی الحال بجٹ ہے وہ 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا. تقریباً 4 سے 5 لاکھ کی ضرورت ہے ہمیں اس سال چلانے کی. تو آپ سب کوشش کریں. مسجد بھی بنتی رہے گی، لیکن فی الحال ہمیں مدرسے کی زیادہ فکر ہے، کیونکہ مسجد کا اچھا خاصا ہو گیا، وہ کام چلتا رہے گا. اور ہمیں تو صرف اتنا کرنا تھا مسجد کا کہ نماز شروع ہو جائے، باقی اللہ دیکھ. نماز ہمیں شروع کر دینی، اتنا پیسہ الحمدللہ آ چکا ہے. آپ روکیں گے نہیں، جو دینا چاہتے ہیں وہ دیتے رہیں. بہت اخراجات ابھی تو 3 گنا اور چاہیے تو شاید مسجد کی شکل بن پائے وہاں پہ. لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے صف بچ جائے، اس کے لیے شاید ہو گیا اگر ہم نگرانی رکھیں مزدوروں پر. تو مدرسے کی بھی فکر کریں. مدرسہ آپ کا ہے، ہم سب کا ہے. اس کو پورے علاقے کو جوڑیے اور آگے ہمیں بہت بڑا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک بنائے. سنت پہ پڑھ لیجیے.